کسی انداز تناسب سے فنی تخلیقات کی پیشکش میں مصروف رہی ہیں، جہاں شاعری، افسانہ نگاری اور ناول نویسی کی فہرست میں کئی نام موجود ہیں، وہیں تحقیق کا میدان فنی طبقے نظمہ سے خالی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تنقید نگاری میں خواتین دلچسپی کا شکار نہیں ہے، اس کی بھی اپنی کئی وجوہات ہیں۔ ملی نگاہ مگر فرصت نگاہ نہ ملی۔ بہرحال جب بھی خواتین تنقید نگاروں کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن ممتاز شیخ پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، لیکن اگر ادب کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی تنقیدی صلاحیت سے اردو تنقید میں بیش بہا اضافے کیے ہیں، جن میں سے کچھ خواتین کا ذکر میں کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر شائستہ اکرام اللہ، کلکتہ سے ان کا تعلق تھا، بعد میں پاکستان چلی گئی۔ ڈاکٹر شائستہ اکرام اللہ اردو کی نامور مصنفہ، محقق اور تنقید نگار خاتون تھی۔ انہوں نے لندن یونیورسٹی سے 1940 میں اردو ناول اور افسانہ نگاری پر اپنا تحقیقی مقالہ لکھا۔ ان کا یہ مقالہ 1940 میں ہی A Critical Survey of Development of the Novel and Short Stories کے نام سے شائع ہوا۔ انہوں نے اپنا یہ اہم مقالہ اپنی تنقیدی شعور کے سبب اس وقت لکھا جب ناول اور افسانے پر کوئی بنیادی کتاب منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اس کتاب میں تنقید کے مختلف رجحان، تاثراتی، تبصراتی، عمرانی اور تاریخی نظریات کی نشاندہی ملتی ہے۔ دوسری خاتون میمونہ بیگم انصاری مہاریوی ہے۔ یہ علی گڑھ یونیورسٹی کی دوسری اور پاکستان کی پہلی ڈاکٹریٹ خاتون رہی ہیں۔ میمونہ انصاری خود ایک فکشن نگار تھی مگر ناقدانہ صلاحیت میں کمال حاصل کیا۔ اردو کے کلاسیکی ادب میں میمونہ انصاری کا تحقیقی و تنقیدی مقالہ مرزا ہادی رسوا لکھنوی حیات اور ادبی کارنامے اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ رسوا ایک مطالعہ اردو کا کلاسیکی ادب طرح لوندی منشی سجاد حسین لکھنوی تنقیدی رویے کی عمدہ مثالیں ہیں۔ ان کے یہاں جمالیاتی، نفسیاتی، نظریاتی نقطہ نظر لباس بدل کر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنفہ کی تنقید سائنٹیفک طرز اختیار کر لیتی ہے۔ دوسری خاتون ہے ڈاکٹر رفیہ سلطانہ۔ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ عثمانیہ یونیورسٹی کی صدر شعبہ اردو کے علاوہ فیکلٹی آف آرٹس کی پہلی خاتون ڈین رہی ہیں۔ اردو ادب کی افق پر ایک معماری نقاد، افسانہ نگار، انشا پرداز، ڈرامہ نگار اور ایک اعلیٰ پائے کے استاد کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتی ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 10 سے زیادہ ہے، لیکن کلمۃ الحقائق، کلیات احسان، اردو ادب کی ترقی میں خواتین کا حصہ، اردو نثر کا آغاز و ارتقاء، دکنی نثر پارے، حیدرآباد، اقبال سخن وغیرہ نہایت اہم تخلیقات ہیں۔ فن اور فنکار ان کا اہم تنقیدی کارنامہ ہے۔ ان کی تنقید نظریاتی، نفسیاتی، وجودیاتی اور سماجی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ادب پارے کو پرکھتی ہے۔ ایک اور خواتین ہے ثریا حسین۔ ثریا حسین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صدر شعبہ اردو اور نہایت عمدہ پروفیسر رہی ہیں۔ اردو ادب کے تحقیقی و تنقیدی ادب میں ممتاز حیثیت کی حامل ہیں۔ ثریا حسین کی مشہور و مقبول تصانیف کارِ اساسی، اردو خدمات، علمی کارنامے، جمالیات اور ادب 1974، جمالیات مشرق و مغرب 1983، سجاد حیدر یلدر، انتخاب یلدرم، حسد موہانی تنقید کی اہم تخلیقات ہیں۔ ذاتی طور پر مصنفہ کا تنقیدی رجحان جمالیاتی تنقید کے نزدیک رہا ہے، مگر سر سید کے متعلق ان کی تنقید سماجی، نفسیاتی اور تاثراتی انداز فکر رکھتی ہے۔ صفیہ اختر، زیر لب والی صفیہ اختر کو کون نہیں جانتا۔ ان کی تصانیف میں زیر لب، حرف آشنا اور انداز نظر اہم تخلیقات ہیں۔ انداز نظر ان کا تنقیدی مجموعہ جو 1980 میں شائع ہوا، اس مجموعے کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں نفسیاتی تنقید نگار کہا جائے تو یقیناً مبالغہ نہ ہوگا۔ صفیہ اختر نے اپنے ایک مضمون سمن کا نفسیاتی جو اردو ادب میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اتنا طویل نفسیاتی مطالعہ کیا کہ زندگی کے تمام گوشوں کا انکشاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ انداز نظر کا مجموعی جائزہ لینے کے بعد صفیہ اختر کی تنقید تاثراتی، جمالیاتی، نفسیاتی، ترقی پسند، یوں کہا جائے کہ سائنٹیفک تنقید کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ساجدہ زیدی بنیادی طور پر شاعرہ تھی، مگر فن کے لحاظ سے بہترین نقاد اور ساتھ ہی نظریے ماہر تانیثر تھی۔ تلاش بصیرت ساجدہ زیدی کا خالص تنقیدی مجموعہ ہے جو 1991 میں شائع ہوا۔ زاہدہ زیدی علی گڑھ یونیورسٹی میں انگریزی کی پروفیسر رہی ہیں۔ یہ ایک شاعرہ، ادیبہ ہونے کے علاوہ ایک بہترین نقاد بھی تھی۔ ان کی تین تنقیدی مضامین کے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں: رموز فکر و فن،
شائع ہو چکی